فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر۔ زنجیر میں بن کر مت رہنا، قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، اس دیس کا ہے تو ہی بانی، تلوار اٹھا طاقت بن جا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ شکن اولاد ہے تو، سر سید کی اولاد ہے تو، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، کیوں بدل نہیں تقدیر تیری، ہر دور میں خود کو لٹوایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ تحریک کے ہم ہیں پروانے، الطاف حسین کے دیوانے، پیغام مہاجر دینا ہے، پیغام مہاجر دینا ہے، قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے، پرچم مہاجر لہرایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو سہیل یوسفزئی کا سلام پہنچے، اور اپنے محترم بانی و قائد محبوب رہنما جناب الطاف حسین کو آداب اور بہت دعائیں، ڈھیروں پیار۔ خواتین و حضرات، MQM USA کی جانب سے آج ایک انتہائی اہم نوعیت کی یہ ویڈیو بریفنگ ہم جو کرنے جا رہے ہیں، اور اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ اس ویڈیو بریفنگ میں MQM USA کی سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے دو اراکین میرے ساتھ ہیں، ان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف شمیم بھائی، جو کہ MQM USA کی سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے رکن ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ ڈیٹرائٹ سے MQM کی سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے رکن نظام الدین بھائی بھی موجود ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ ہم آج یہ ویڈیو بریفنگ کریں گے۔ خواتین و حضرات،
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 11 مارچ 2015 کو ایم کیو ایم کے مرکز 90 اور الطاف بھائی کا گھر جو عزیز آباد میں 90 سے متصل ایک گلی میں ہے، اس پر ریاست کی جانب سے جو ہے وہ ایک شبخون مارا گیا تھا 11 مارچ 2015 کو، اور رینجرز کی ایک بہت بڑی نفری نے پورے علاقے کو گھیر لیا تھا۔ گھیرنے کے بعد وہاں جو کچھ انہوں نے کیا، کئی گھنٹوں تک وہ ریڈ چلتا رہا، اور اس ریڈ کے دوران میں انہوں نے گلی کوچوں میں رہنے والے لوگوں کو جو بچے، خاص طور پر نوجوان بچے اسکول اور کالج جانے کے لیے اپنی تیاریاں کر نکل رہے تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان سب کی قمیضیں اتار کر ان کے سروں سے باندھ دی گئیں، اور ان کے ہاتھ پشت پر باندھ کر انہیں اپنے غلاموں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح کھلے آسمان تلے دیوار کے ساتھ بٹھا دیا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی مفتوحہ فوج جب کسی علاقے کو فتح کرتی ہے تو وہ وہاں پر موجود لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے، وہ سلوک ریاست کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، رینجرز نے اور ان کے اہلکاروں نے اپنے ہی شہریوں کے ساتھ کیا، ان لوگوں کے ساتھ کیا کہ جو بانیان پاکستان ہیں، جو بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، ان کے ساتھ یہ تضحیک آمیز سلوک کر کے 6 سال تک جو ہے وہ ان میں سے بیشتر ایم کیو ایم کے کارکنان کو اور عام شہریوں کو 6 سال تک پابند سلاسل رکھا۔ یہ مقدمہ چلتا رہا۔ 90 الطاف بھائی کا گھر جو کہ ان کی ذاتی، یعنی کہ ان کے پورے خاندان کی، یعنی سب بہن بھائیوں کی ملکیت ہے، اس گھر کو سیل کیا گیا، اور اس گھر سے متصل ایم کیو ایم کا جو مرکزی آفس ہے، جسے خورشید بیگم میموریل ہال کے نام سے سب جانتے ہیں، اسے بھی سیل کر دیا گیا۔ وہاں سے غیر قانونی اسلحے کی برآمدگی کے دعوے کیے گئے، حتیٰ کہ یہ تک کہا گیا کہ وہاں سے جو اسلحہ برآمد ہوا ہے وہ نیٹو کا اسلحہ ہے۔ 6 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا، 6 سال تک ایم کیو ایم کے بے گناہ کارکنان سولی پر لٹکے رہے۔ پھر ہوا یہ کہ قدرت کا انصاف نے اپنا رنگ دکھایا، اور 23 اپریل 2021 کو عدالت نے ایک فیصلہ دیا، ایک بولڈ فیصلہ، ایک حق پرستانہ فیصلہ، ایک انصاف پر مبنی فیصلہ، اور اس فیصلے کے نتیجے میں ایم کیو ایم کے ان تمام کارکنان کو جنہیں 11 مارچ 2015 کو چھاپے کے دوران میں گرفتار کیا گیا تھا، اور پورے پاکستانی میڈیا نے چیخ کر انہیں دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اور پورے پاکستان کے میڈیا نے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ یہ کوئی دہشت گردی کا کوئی اڈا ہے، یہاں سے کوئی غیر قانونی اسلحے کی کھیپ برآمد ہوئی ہے، یہاں کوئی بہت بڑا کوئی غیر قانونی کام ہو رہا تھا۔ ان کارکنان کو 23 اپریل 2021 کو عدالت نے مکمل طور پر بری کر دیا، اور غیر قانونی اسلحے کے الزامات سے اور ہر طرح کے دہشت گردی کے الزامات سے۔ آج کی ہماری ویڈیو بریفنگ کا بنیادی نقطہ یہی ہے۔ تو اس سے ہم چونکہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ایک ٹائم فریم کے اندر اس ویڈیو بریفنگ کو مکمل کریں، تو میں بلا توقف نظام بھائی کی طرف جاؤں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ نظام بھائی آپ اپنے جو بھی نکات ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں، ناظرین کے سامنے رکھیں۔ قابل احترام عزیز تحریکی ساتھیوں، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، بزرگوں، آداب عرض، بانی و قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی کی خدمت میں آداب عرض، السلام علیکم۔ کسی قوم کی تعمیر میں سب سے اہم چیز اس کے افراد کا مزاج ہے۔ افراد کا مزاج اگر بگڑا ہوا ہوتا ہے تو قوم کو تباہ ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔
اور اگر افراد کا مزاج درست ہے سہیل بھائی تو ایسی قوم ضرور کامیاب ہو کر رہتی ہے، خواہ بالکل اس کے دشمنوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ کسی قوم کی تعمیر میں افراد کا درجہ وہی ہے جو کسی عمارت میں اینٹوں کا ہے۔ کچی اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت ایک بے اعتبار عمارت ہوتی ہے، کوئی بھی حادثہ اسے گرا سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو عمارت پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہو اس پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، وہ سیلاب اور طوفان کے باوجود زمین پر کھڑی رہتی ہے۔ ہر آندھی جو آتی ہے وہ اس سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے، وہ اس کا کچھ بگاڑنے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ میں یہاں پر ذرا میں بیان کرنا چاہوں گا وفا پرستی کا یہ سفر جو 18 مارچ 1984 کو قائد تحریک کی رہبری میں شروع ہوا تھا، یہ سفر اپنی منزل پر ضرور پہنچے گا، انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ حق پرستوں کا جماعت ہے۔ آپ نے دیکھ لیا وقت کے یزیدوں نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، پروردگار جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت، یہ رب کریم کا کام ہے۔ نسبت حسین سے وابستہ ظالم کے سامنے ڈٹ جانے والا، آج بھی نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین بھائی ہیں۔ الطاف حسین بھائی غدار نہیں ہے، الطاف حسین بھائی غدار نہیں ہے، وہ ملک دشمن بھی نہیں ہے، آرمی کا دشمن بھی نہیں ہے، وہ ملک کے کرپٹ جنرلوں کے خلاف ہے، وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف بھی ہے۔ کسی کا ملک دشمن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب بھٹو کے پاس اختیار آیا تو کہا تم وہاں اور میں یہاں کا نعرہ لگا کر ملک کو دو لخت کیا، ملک کو توڑ دیا۔ جب بے نظیر کے پاس اختیار آیا تو کشمیری مجاہدین کی لسٹیں انڈیا کو دے کر کشمیر کی تحریک آزادی کو نقصان پہنچایا۔ کسی کے غدار کا پتہ ہی جب لگتا ہے جب اس کے پاس اختیار ہو، طاقت ہو۔ الطاف حسین وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے 7 جولائی 2014 کو جب جنرل راحیل شریف کی قیادت میں ضرب عضب شروع کیا تو الطاف حسین نے اپنی طاقت سے فوج کی پشت پر کھڑے ہو کر سپورٹ کیا، دیگر جماعتوں کو دعوت دی، لاکھوں کارکنان سمیت خود بھی کھڑے ہو کر مزار قائد کے سامنے راحیل شریف سمیت پوری فوج کو سلوٹ کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہا کہ فوج اگر کہے تو میں اپنے 2 لاکھ کارکنان فوج کو دیتا ہوں جو فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے پہلے بھی جب پاکستان کی حرمت پر کاری ضرب لگا 1971 میں مشرقی پاکستان میں مہاجر نوجوانوں نے ای پی سی ایف ایسٹ پاکستان سول آرم فورسز بنا کر فوج میں جا کر مادر وطن پر اپنی جان نچھاور کرتے رہے، 9 مہینے تک بے سر و سامانی کی حالت میں ہندوستانی فوج کو روکے رکھا۔ جی ہاں، الطاف حسین اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، الطاف حسین وہ مہاجر ہے، الطاف حسین زندہ باد والا ہے، الطاف حسین فوج پر اپنی جان نچھاور کرنے والا ہے، الطاف حسین اس ملک کا سپوت ہے، بیٹا ہے، الطاف حسین اس ملک کا وفادار ہے، الطاف حسین اس ملک کی واحد امید ہے۔ یاد رکھو، الطاف حسین اس ملک کا واحد امید ہے۔ انشاءاللہ الطاف حسین ایک بار پھر اس ملک کی اہم طاقت بنے گا اور اپنے کارکنان کو بھی ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے آپ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوگا۔
Altaf Hussain is a true leader. Altaf Hussain is the honest and true leader who can make Pakistan in welfare state. We need pro-democracy, not army dictatorship. हुक्मरानी अवाम का हक है. मेरे अजीज साथियों, तहरीकी साथियों, महाजिर, नौजवानों, बुजुर्गों, पाकिस्तानी अवाम, हुक्मरानी अवाम का हक है, उन्हें करने देना होगा, तभी मुल्क तरक्की करेगा. पाकिस्तान में अवाम और रियासत के माबैन रिश्ता इज्जत का फुकदान है. 72 साल से ये होता चला आ रहा है. जब इज्जत और तकरीम के लिए ताजीरात और दफात कानून का नाजायज सहारा लिया जा रहा है. इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से 6 साल बाद 9/0 से गिरफ्तार MQM 11 मार्च 2015 को जो शब खून 9/0 पर मारा गया, वो जालिमाना, बर्बरियत, हलाकू चंगेजी रवैया था. अल्ताफ भाई पे तकरीर पर पाबंदी, तहरीर और तकरीर पर जो पाबंदी है, मैं अपने आला अदलिया से दरख्वास्त करूंगा कि फौरन हटाया जाए और 9/0 पर जो पाबंदी है उसे खत्म किया जाए. इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से 6 साल बाद 9/0 से गिरफ्तार MQM के बेगुनाह कारकुनान को बाइज्जत बरी करने पर 9/0 समेत खुर्शीद मेमोरियल हॉल और दीगर अवामी दफातर से गैर कानूनी बंदिश फिलफौर खत्म किया जाए. यह हमारा मुतालबा है. MQM पर जो पाबंदी है उसे फौरी तौर पर खत्म किया जाए ताकि वो मजलूम अवाम की खिदमत कर सके. अल्ताफ हुसैन भाई, मैं अपनी आला अदालतों से मौदबाना गुजारिश करूंगा कि अदालतों को सियासी व इंतजामी मामलात में पड़ने के बजाय शहरियों को इंसाफ फराहम किया जाए. जिस मुल्क में, सोहेल भाई, जिस मुल्क में अदालतें शहरियों को इंसाफ फराहम ना करें, यह हमारे अल्ताफ भाई ने अभी पिछले अपनी तकरीर में कहा है कि अदालतों को सियासी व इंतजामी मामला पे पढ़ने के बजाय शहरियों को इंसाफ फराहम किया जाए. मैं सलाम पेश करता हूं अपने कायद पर. उन्होंने कहा जिस मुल्क में अदालतें शहरियों को इंसाफ फराहम ना करें और फौज सियासी मामलात में मुदाखलत करे, ऐसे मुल्क तबाह व बर्बाद हो जाते हैं. ये उनकी विजनरी है, ये विजनरी लीडर हैं जिन्होंने हुकूमत वक्त को और मुल्क के उन दानिश्वरों को और मुल्क के उन आला अदलिया को कह रहे हैं कि फौज ने बार बार मार्शल लगाकर पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद किया और सुप्रीम कोर्ट ने हर मार्शल को जायज करार देकर मुल्क की तबाही व बर्बादी में बड़ा किरदार अदा किया. पाकिस्तान का निजाम इंसाफ इंतहाई शर्मनाक है. अगर रियासत का सियासी और इंतजामी क़िबला दुरुस्त नहीं होगा और जमहूरी और इंसान दोस्त होगा तो फिर यह मुल्क एक अजीम मुल्क बन जाएगा. यह मुल्क जन्नत नजीर मुल्क बन जाएगा. हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है. अल्ताफ हुसैन वो सपूत है, उन्हीं की औलाद है. अल्ताफ हुसैन की इज्जत करो, उनके दरख्वास्त पे गौर करो, उन पर फिलफौर मुकदमात खत्म करो, 9/0 को खोला जाए और हमें MQM को बिला इम्तियाज, बगैर पाबंदी के वहां काम करने दिया जाए ताकि वो अपने मेन स्ट्रीम में कोई किरदार कर सकें. सोहेल भाई जी. सोहेल भाई भैया, ये तो हमारे निज़ाम भाई जो कि हमारी सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी MQM USA के रुकन भी हैं और बहुत पुरजोश अंदाज में और बहुत वालिहाना अंदाज में और बहुत जज्बाती अंदाज में वो रियासत पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार से और बिलखसूस पाकिस्तान की अदालती निज़ाम से, पाकिस्तान की आला अदलिया से और जजेस से अपील कर रहे थे, दरख्वास्त कर रहे थे कि जबकि 9/0
کے پر 6 سال قبل جو 90 پر چھاپا پڑا تھا اس کیس کا فیصلہ عدالت نے دے دیا ہے، اور اس عدالتی فیصلے میں متحدہ قومی موومنٹ، اس کے قائد، اس کے کارکنان سرخرو ہوئے ہیں، اور ان پر لگایا جانے والا گھناؤنا الزام، ان پر لگائے جانے والے مکرو الزامات غلط ثابت ہوئے، جھوٹے ثابت ہوئے، اور تمام کارکنان جو اس چھاپے کے دوران میں گرفتار کیے گئے تھے انہیں عدالت نے مکمل طور پر بری کیا ہے۔ تو پھر اس بات کا کیا جواز رہ جاتا ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر 90 خورشید بیگم میموریل ہال، الطاف بھائی کے گھر کو جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے، تو اس کا جواز بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو نظام بھائی یہ مطالبہ کر رہے تھے، اور یہ مطالبہ نظام بھائی کا نہیں، یہ ہم سب کا ہے۔ یہ جو جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں جو الطاف حسین کو اپنا لیڈر، رہبر، رہنما مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، ان کی قیادت میں 40 برسوں سے جد و جہد کر رہے ہیں، ان سب کا یہ مطالبہ ہے کہ اب پاکستان کی عدالتی نظام کو، پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بالخصوص، اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بالخصوص جو ہے یہ سوموٹو ایکشن لے کر عدالتی اس فیصلے کے بعد 90 کو کھولنا چاہیے، اور نہ صرف 90 کھولنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ خورشید بیگم میموریل ہال کھولنا چاہیے، الطاف بھائی کے گھر کی جو سیل ہے وہ ختم کرنی چاہیے، بلکہ الطاف بھائی پر جو غیر آئینی، غیر قانونی پابندی ان کی تحریر، تقریر، ان کی تصویر پر لگائی گئی ہے پاکستان میں، اسے بھی ختم کیا جانا چاہیے۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ہمارے ساتھ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہماری سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے ایک اور رکن ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں ہیوسٹن سے، عاطف شمیم بھائی۔ عاطف بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سہیل بھائی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے عاطف بھائی، آپ اپنے نکات پیش کر سکتے ہیں اب۔ جی بہت بہت شکریہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سہیل بھائی، آپ کے توسط سے آپ کی خدمت میں نظام بھائی، بانیو قائد تحریک، بابا مہاجر قوم، قائد تحریک الطاف حسین بھائی، اور آپ کے دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام اور آداب۔ شکریہ سہیل بھائی، آج کے اس ویڈیو بریفنگ کا انعقاد جو MKM USA نے کیا اور مجھے بھی مدعو کیا، اور بہت اہم جو ڈیولپمنٹس گزشتہ ہفتوں سے ہو رہی ہیں، خاص طور پر عدالتی سطح پر بھی، اور گزشتہ ہفتوں سے بانیو قائد تحریک ایک اپنے قیمتی وقت سے اور اپنی تحقیق سے، اپنی ریسرچ سے جس طریقے سے تمام قوم کو، بلینئنس کو، سب کو مستفید کر رہے ہیں، اور ایک لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے، اور خاص طور پہ جو آخری موضوع جس میں جسٹس سسٹم کے حوالے سے، اور جو ڈیولپمنٹ پاکستان میں عدالتی نظام کے حوالے سے کچھ ہوئی، جس میں 90 کا کیس، اور آج جو ہے کچھ اور ڈیولپمنٹ ہوئی، تو یقیناً اس پہ بات میں بھی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سہیل بھائی، نظام بھائی نے بہت اچھی تمہید باندھ دی اور قوم کے سامنے ایک مقدمہ رکھا، اور تاریخی دلائل اور حوالوں سے کہ کس انداز میں ہمارے اجداد نے جو ہے قربانیاں دے کر اور جو بھی ہے اس ملک کو بنایا۔ اصل میں اگر کیونکہ قانونی انداز میں ہم بات کریں تو قوم کا اور وطن کا، ملک کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس ایگریمنٹ کو آپ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ وہ کانسٹیٹیوشن، وہ ایگریمنٹ موجود ہے تو یہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ادارے پاکستان میں موجود جو بھی ادارے ہیں، خاص طور پر ریاستی ادارے، وہ اس ایگریمنٹ کی پاسداری کر رہے ہوں، یعنی کہ وہ عوام الناس کو تحفظ فراہم کر رہے ہوں، جس میں ریاستی ادارے ہیں، حکومت ہے، عدالتی نظام عوام الناس کو انصاف دے رہی ہو، تو عوام بھی پھر لازم ہے کہ وہ بھی اسی انداز میں رسپانس بیک کرے۔ اچھا، بدقسمتی سے آپ اور ہم ٹیکس کی صورت میں، Breaking دیگر news. صورتوں میں Qaid Tehreek Altaf Hussain important address on Saturday 19 December 2020. Same time 8 p.m. in London. جی سہیل بھائی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی ہے۔ معذرت چاہتے ہیں ناظرین سے اپنے کہ تھوڑی سی انٹرپشن ایک ہو گئی تھی، غلطی سے معذرت چاہتے ہیں۔ جی آپ اپنے بات جاری رکھیے۔ جی تو سہیل بھائی، بس میں یہ کہہ رہا تھا وہ ایگریمنٹ ہے
کیا اس جی جی خطے میں، اس پاکستان میں جس کو پاکستان کہا گیا ہے، کیا وہ ایگریمنٹ جس کو جو کانسٹیٹیوشن اور آئین کے تحت عوام میں اور ریاست کے درمیان ہوتا ہے وہ موجود ہے؟ کیا اس کی پاسداری ہو رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کی طرف نشاندہی قائد تحریک ایک عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس معاہدے کی، اس حلف کی غداری یہ تمام ریاستی ادارے اور یہاں کی عدلیہ ایک طویل عرصے سے کرتی آ رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مظلوم محکوم طبقہ اس خطے میں جس کو پاکستان کہتے ہیں وہاں پستا چلا جا رہا ہے۔ خاص طور پر مطلب آپ یہ دیکھیں، ایک طویل تاریخ ہے، مطلب ان بے شرموں کو، ان ریاستی اداروں کو، ان کرپٹ اور منحوس جرنلوں کو یہ بات سمجھ کے نہیں دے پا رہی ہے، ان کے دماغ میں، ان کی بدھی میں بات گھس نہیں رہی ہے کہ عوام کے منتخب نمائندوں کو عوامی رائے کے آگے تم کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے، اور عوام کی خواہشات کو کبھی مینیپولیٹ نہیں کر سکتے۔ انہی عدالتوں سے جن کو انہوں نے کوشش کی ماضی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت بنائے، ATC جس کو سرکاری عدالت کہا جاتا ہے، جو ظلم و بربریت کے اوپر اپنی مہر لگانے کے لیے بنائی گئی تھی ایک زمانے میں 1997 میں نواز شریف نے بنائی، اور پھر وہ بھی اسی سانپ جس کو اس نے پالا اسے ڈسا گیا۔ آپ ایک تواتر سے دیکھیں، آپ پوری تاریخ اٹھائیں، میجر کلیم کیس ہو، حکیم سعید مرڈر کیس ہو، جنا پور کی سازش ہو، میں تمید صرف اس لیے باندھ رہا ہوں کہ ہر مقدمے میں آپ کا قائد، آپ کی تحریک اور آپ کے کارکنان بری وقت نے ثابت کیا کہ بری ہوئے۔ لیکن سہیل بھائی، بات آج کا موضوع شاید میری طرف سے یہ نہ ہو، میرا موضوع یہ ہے کہ اس عرصے میں جو آپ کے ساتھ عدالتی، ریاستی اور ظلم ہوا، اور جو آپ کا میڈیا ٹرائل ہوا، وہ تو ایک طرف، ان تمام کارکنان جو بدقسمتی سے، جن کے اجداد نے یہ وطن بنایا کہ ان کو لیا ہے، اور انہوں نے پاکستانیت کی وہ سزا پائی کہ 8 سال، 6 سال، 10 سال وہ پابند سلاسل رہے، انہوں نے بدترین ریاستی جبر و تشدد برداشت کیا، ان کی فیملیز نے۔ آج میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں آپ کے تبسط سے، اپنی قوم سے، مہاجر قوم سے، کراچی میں رہنے والے اور سو کالڈ جو بڑے نام نہاد پاکستانی بنے ہوئے ہیں، ان سے کہ اس بات کا جواب دیں کہ یہ 6 سال بعد، 8 سال بعد جو یہ کارکنان بری ہوئے باعزت، ان کے بچوں کو جواب کیا دیں گے؟ وہ ان کی آل اولاد کو جواب دیں گے؟ کیا ہرجانہ ادا کریں گے کہ ہم سے معافی ہو گئی؟ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جارج فلائیڈ کا یہاں امریکہ میں مرڈر ہوا، اس کیس کو منطقی انجام تک، انصاف کے تمام تقاضے پورے ہونے کے باوجود امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہے وہ جارج فلائیڈ کے بیٹے کے پاس جا کے اس سے معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دو کیونکہ میں نے ذمہ داری لی تھی تمہیں انصاف پہنچانے کی۔ تو کیا آیا اس ملک کے اندر اس طریقے کے انصاف پہنچایا جا رہا ہے؟ انصاف تو ملا مگر بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ یہ 6 سال، 7 سال، سال سے 10 سال سے 12 سال سے کارکنان جو ہے وہ جیلوں میں، ان کی فیملیز لاپتہ ہیں، ان کے کارکنان، دیگر مہاجر کارکنان لاپتہ ہیں، ان کا کوئی پرسان حال ہے؟ ان کی فیملیز کو کون بولے گا جا کے 6 سال بعد بیٹا یہ تمہارے والد بے گناہ تھے؟ کون اس میڈیا ٹرائل کا جواب دے گا؟ یہ سوال ہے، یہ سوال آج ہر زبان زد عام ہے۔ یہ الطاف بھائی کی آواز نہیں ہے صرف، یہ ہر محروم اور مظلوم طبقے کی آواز ہے اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر، کہ بند کرو یہ ظلم و بربریت، بند کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آج خیر، تم نے تو اس ظلم و بربریت سے اس درویش صفت انسان الطاف بھائی کا گھر، الطاف بھائی کے گھر کے علاوہ تمام وہ عوامی دفاتر، سہیل بھائی آپ خود ممبر صوبائی اسمبلی رہے، کیا آپ نے صبح شب و روز، رات دن رات 90 پہ ڈیوٹیاں نہیں دی عوامی مسائل کے حوالے سے؟ کیا آپ جی آج جی خود یہاں گواہ موجود بالکل ہیں؟ دیں۔ کیا ہزاروں کارکنان راتوں دن رات، صبح شام ڈیوٹیاں نہیں دیتے تھے؟ ان بدبختوں نے، ان منحوس رینجرز والوں نے جو ظلم کیا، جو بربریت کی، ان ظالموں نے، انہوں نے کیا بند کیا؟
انہوں نے 90 بند نہیں کیا، انہوں نے وہ تمام عوامی دفاتر ساتھ بند کیے، خورشید میموریل ہال، اس کے ساتھ منسلک ایم پی ہاسٹل، میڈیا مینجمنٹ کے دفاتر اور عوامی مسائل کے دفاتر، شہداء سیران کمیٹی کے دفاتر، اور وہاں پہ موجود دنیا میں سب سے انوکھا، دنیا کا سب سے انوکھا کچن، ایک میز بھی بند کیا جہاں سے ہزاروں ہزار لوگ روزانہ کی بنیاد پہ مفت کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور بالکل درست۔ یہ داستان، یہ ایک چیز سن بھائی، یہ ایک معاملہ نہیں ہے کہ ہم بڑی آسانی سے آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کارکنان بری ہو گئے، بالکل بری ہو گئے، ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا، لیکن ان کے بچوں کو کیا بتاؤ گے؟ ان کے محلوں میں، ان کی گلیوں میں کیا بتاؤ گے؟ 6 سال بعد تمہارا کہاں تھا؟ تمہاری ماں 6 سال تک، تمہاری بہنیں روزہ ہر پیشی پہ کہاں بھاگتی تھی؟ ہفتے میں ایک روز کس ملاقات پہ جاتی تھی؟ وہ ہزاروں ہزار روپے وہ لوگوں کے کارکنان کے، سہیل بھائی اتنے ایسے ایسے ساتھی ہیں جن کے والد، والدہ، بیوی، بھائی، بہن، بچوں کے انتقال ہو گئے، جیلوں میں مر گئے بیچارے، ان کو ادویات، ان کو میڈیکل سہولتیں نہیں ملی۔ اس دن کے لیے بنایا تھا پاکستان، اس دن کے لیے بنایا تھا یہ وطن ہمارے اجداد نے۔ یہ تھا وہ دو قومی نظریہ، یہ تھی وہ مسلمانیت۔ یہ ایسے ظالم و جابر حکمران، ایسے 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 ظالم لوگ کہ آپ یقین مانیں، یہ ظلم تو جس انداز میں، آپ ابھی ساتھی، اگر آپ کے ساتھ ٹیکنیکل ساتھی وہ تصویریں دکھا دیں جو 9/0 پہ جس طرح انہوں نے چھاپا مارا اور جس دیدہ دلیری سے کھڑے تھے، لگ رہا کارگل کی سیاچن کی پہاڑیوں میں کھڑے ہوتے، یہ بے شرم، لگ رہا تھا کشمیر فتح کر لیا انہوں نے، غیر مسلح لوگ نہتے لوگوں پہ حملے کر کے۔ اور رہی بات اسلحوں کی، تو سہیل بھائی کیا وہ دہائی اس شہر کو نہیں پتا جب آپ کے دفاتر کے اوپر، آپ کے آفیسز کے اوپر، آپ کے ایم پی ایس، آپ کے ساتھ آپ کے سٹنگ ایم پی ایس کے قتل میں طالبان جیسے دہشت گرد ملوث تھے؟ کیا حکومت وقت آپ کو لکھ کے خط نہیں بھیجتی تھی آپ کے ہیڈ کوارٹر پہ، دفاتر پہ، کہ آپ کو تھریڈ ہے؟ کیا آپ لوگوں نے قانونی انداز میں ان اسلحوں کو لے کر وہاں پر سیکیورٹی کی کمپنیاں نہیں لگائی تھی جو 9/0 کو تحفظ فراہم کرے، سیکیورٹی دے؟ ان لوگوں کو ہی اٹھا کے لے گئے، وہ کچن سے باورچی کو اٹھا کے لے گئے، کوئی شیف کے 2 دن بعد اس کو چھوڑا۔ یہ تو منظر امام بھائی 26 اور رضا حیدر بھائی کو شہید کیا گیا جی تھا، سٹنگ ایم پی بالکل تھے۔ بالکل سٹنگ ایم پی تھے، اور آپ کے ساجد قریشی بھائی، ان کے صاحبزادے جواں سال، کس نے کیا تھا شہید؟ جی کس نے کیا تھا؟ جہادی بالکل، تھے نا، طالبان نے، یہ طالبان دیشان تھے نا۔ جہادی طالبان، تو آپ بالکل سے سہیل بھائی، آپ کے 9/0 کو خطوط بھیجتی تھی نا مراسلے کہ آپ کی سیکیورٹی تھریڈ ہے، سیکیورٹی تھریڈ ہے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں بے شرم؟ ان کو شرم، مطلب بارودی مواد بھی یہ ڈوب مرے، یہ ڈوب مرے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اس وقت تک ان بچوں کا جواب دیں، ان کے والدین کو۔ میں تو شہیدوں کے ابھی ذکر ہی نہیں ہو رہا، ابھی تو ان اسیروں کا ہو رہا ہے نا جنہوں نے کسی اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا پائی۔ کردہ گناہ تو تھے، کردہ گناہ تھا نا ہمارے، مطلب اور کیا بولیں گے، اجداد نے جو گناہ کیا تھا، جو اپنی زمین کو دھوکہ دیا، اپنا وطن توڑ کے وطن بنایا، تو اس کردہ گناہوں کی سزا پا رہے نا ہمارے بچے۔ آپ اور ہم جلا وطنیوں کی زندگی کے گزار رہے ہیں، بقیہ جو ہے وہ جیلوں میں ہے، کچھ لاپتہ ہے، کچھ مفرور ہے۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تقریر تصویر میں پابندی، پنجاب سے، لاہور سے کوئی ایک جو ہے وہ کسی کرنل کا بیٹا یا کرنل کی بیوی نکلتی ہوگی تو جا کے درخواست لگا دیتی ہے، پنجاب میں سندھ کے مقدمات کے فیصلے پنجاب میں ہو رہے ہیں، وہاں جا کے تقریر میں پابندی لگا دی، مذاق چل رہا ہے۔ اتنی بڑی جماعت کا اتنا بڑا عظیم قائد، اتنی بڑی قربانیاں، اس کا الیکٹورل پروسیس دیکھیں، تمام الیکشن میں تمام تر مسائب کے بعد اپنے دشمنوں کو چت کرنے والی، ایم کیو ایم ورسز آل کے بعد بھی جیتنے والی، مطلب کوئی سر پیر نہیں ہے اس اچھا ملک کے اندر، مطلب کوئی نظام ہی نہیں عاطف ہے۔ بھائی، جی چلو اچھا عاطف بھائی، ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا، ویسے تو ویڈیو بریفنگ ہے اور مجھے لگ رہا ہے شاید میں میری آواز سنو چلا رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، تو نہیں نہیں ایک سوال ہے کہ یہ جو بدترین آپریشن ہوا تھا، یہ جو ریڈ ہوا تھا ایم کیو ایم کے جی دفتر پر 11 مارچ 2015 کو، تو اس
یعنی کہ ریڈ کے دوران میں جب ظاہر علاقے میں ہوا تو علاقے کے لوگ بھی، خواتین نکل کے آئے تھے اور انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا، اور اس پورے احتجاج کے دوران میں ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئیں خواتین کے ساتھ. اور ہمارے ایک بہت ہی نوجوان، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا ساتھی کیا بولتا تھا، کیا اس کی تقریر ہوتی تھی، اور بہت ذہین وقاص علی شاہ، وہ بھی شہید ہوئے تھے. اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. جی جی جی، بالکل سہیل بھائی، میں تو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہم اس وقت تو خود پابند سلاسل تھے، اور یہ وقت جو تھا ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے کہ 9/0 کے اطراف میں کیا چل رہا ہے. میں تو میں اس طرف آنے والا تھا کیونکہ 11 مارچ 2015 کا ظلم، وہ ظلم و بربریت سے بھرا ہوا دن وقاص بھائی کی شہادت سے شروع بھی ہوتا ہے اور اس پہ ختم ہوتا ہے. میں اس پہ آنے والا تھا. آپ یقین مانیں کہ جس طرح ہم نے سنا اور ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارا نوجوان ساتھی، ہمارا دوست، ہمارا چھوٹا بھائی، مطلب اس سے تمام کارکنان کا وہ محبت اور لگاؤ تھی، کس انداز میں وہ اس کا کیا مقرر تھا، کیا نعتیں پڑھتا تھا، کیا حمد و ثنا کرتا تھا. اس لڑکے کی، اس جیسے تو بہت بھی، لیکن بالخصوص وقاص علی شاہ کی جو زندگی اس کی سوانح حیات آپ دیکھیں، اس مطلب وہ اس کو خدا نے ایک عجیب مطلب بہترین صلاحیتوں سے پیدا کیا تھا. وہ اس دن بھی وہاں یہ آیا، اس دن پہنچا، اپنی قائد کی آواز پہ پہنچا، لبیک کرتا ہوا پہنچا، 9/0 کی حرمت کے لیے پہنچا، اور وہاں اس نے کوشش کی کہ عوام الناس کے ساتھ جو ظلم یہ و دیکھیں، بربری، جو یہ مظالم. تصویر ابھی تصویر یہ دوبارہ دکھائیے گا تصویر ذرا. یہ دیکھیں، جی یہ جی وقاص جی علی شاہ ہیں، اور یہ خواتینوں اور جو ہیں ان کے ساتھ یہ موجود ہے نوجوان. جی، جی عاطف بھائی. آپ یقین کریں، آپ یقین کیجئے سہیل بھائی، اس محبت، اس شفقت سے یہ اتنے دور سے صبح صبح بس پکڑ کے وہاں پہنچے، اور آپ یقین کریں انہوں نے کوشش کی کہ وہاں پہ معاملات کو، مطلب انسان کوشش کرتا ہے، ایک عجیب طوفان بدتمیزی مچا کے رکھا ہوا تھا یہ رینجرز والوں نے وہاں پہ. ایک منہ پہ ڈھاڑے باندھ کے ایسے چیمپئن کے بچے بن کے آئے تھے کہ لگ رہا ہے کہ کوئی کشمیر کے اندر گھس گئے. انہوں نے افغانستان پتہ نہیں کیا کر لیا، امریکہ فتح کر لیا. یہ کون سی نہتوں کے اوپر آ کے ایسی بندوقیں تانی ہوئی تھی. اور آپ بے شرمی دیکھیں اس ملک کے اندر کہ اس نوجوان کو وہاں بے شرموں کی طرح انہوں نے شہید کیا. آج صبح بھی ساتھی دکھاتے رہے اپنی ویڈیو بریفنگ کے اندر، پہلے بھی اس بات کا تذکرہ ہوا، بولتے رہے کہ بندوق سے اس کو پوائنٹ بلینک رینج پہ اس کو گولی ماری. جا کے دینا اس کے بچے، اس کی ماں کو آج اس شہادت کو 6 سال ہو گئے، ان کی والدہ کو، ان کے والد کو، ان کے گھر والوں کو جا کے بولے، کوئی دے رہا پاکستان زندہ باد کا درس دیتے جا کے بیٹھ کے. بہت بڑا. آپ کوئی گیا چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ یا راحیل شریف، جس طرح اس کے جو ہے گھر پہ گئے تھے جب راؤ انوار نے جس کو شہید کیا تھا، نقیب اللہ محسود کے اچھا، گئے ان جب کی یہ داد رسی کے اچھا لیے ان کے گھروں پہ. جب جی ان کو شہید کیا گیا تھا، یہ بھی ایک چیز میں اضافہ کر دوں کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کے سینے پر پاکستان کا بیج لگا ہوا تھا. جی جی جی. تو یہ بیج جو ہے نا، یہ مطلب یہ اپنے اندر سوال تھا کہ یہ جھنڈا پاکستان کا سینے پہ انہوں نے لگایا ہوا تھا، اور پاکستان کے ریاستی اداروں نے جو ہے ماورائے عدالت اس کے سینے پہ جھنڈا دیکھ کر اور اس کو گولی داغ دی. تو یہ کیا انہوں نے، یہ کیا تو ہاں، تو ان وہ کے گولی فیملیز دراصل کو جواب دے دے نا کوئی. وہ گولی دراصل وقاص علی شاہ کے سینے میں پیوست نہیں کی تھی رینجرز کے اس اہلکار نے، بلکہ وہ گولی دراصل پاکستان کے سینے میں پیوست کی گئی تھی. بالکل بالکل، نظریہ پاکستان کا قتل کیا اس نے، وجود جی پاکستان سے انکاری کی. اس نے اس بات کو ہمیں احساس دلایا جو بارہا احساس ہے کہ تمہارے اجداد نے جو اپنی غلطی کی، اپنی زمین کو دھوکہ دیا، اپنے وطن ہندوستان کو دھوکہ دیا، اس کو دولک کر کے توڑا، پاکستان بنایا. اس کا احساس اس نے دیا. آپ ہو سکتا ہے سہیل بھائی میں تلخ ہو رہا ہوں، لیکن تلخ ہونے کے پیچھے وجوہات بہت گہری ہیں. ان پروسیس سے کہیں گزرے، کہیں آپ بھی گزرے تھے. اس ساتھی کو ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کام کرتے ہوئے. ایک اس یہ سے دیکھیں، رابطہ یہ رہا دوبارہ ہوتا دکھائیے رہا. گا، دوبارہ جی دکھائیے گا تصویر، دوبارہ دکھائیے گا عاطف بھائی. یہ آپ چونکہ جی ٹیلی فون لائن پر ہیں لیکن اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں. یہ پوری تحقیق کے بعد ایک ویڈیو بھی بعد میں جاری کی تھی یہ سما ٹی وی والوں نے، اور یہ پورا
اس سے یہ پوری ویڈیو کو ذرا بغور دیکھیں. یہ دیکھیں، یہ رینجرز کا یہ نقاب پوش، اب دیکھیں اپنے ہی وطن میں آئے نقاب پہن کے اپنے ہی لوگوں کو فتح کرنے. اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کی گولی سے وقاص علی شاہ ہمارے ساتھی جو ہیں، یا ہمارا نوجوان ساتھی، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی جو ہے وہ شہید کیا گیا. جی بالکل بالکل. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے، مطلب انہوں نے جا کے، بے شرم رینجرز والے جا کے عدالت میں جھوٹ بولنے، اور عدالت ایکسیپٹ کری کہ ہم نے تو چھوٹے ہتھیار رکھے ہی نہیں تھے. مطلب ایسا اندھا قانون ہے. ارے کس بات کو سالہ زندہ باد بولے یہاں بیٹھ کے، کس بات کا مطلب ایک غم ختم ہو تو دوسرا شروع ہو جائے. مطلب کس پہ گریا کریں، کس بات پہ میں تو یہ سوال، میں جب سے ان ساتھیوں کی ایمان تھا کہ یہ بری ہوئے، پورا کیس پڑھا، اس کے فیصلے کو پڑھا، پوری ایم کیو ایم بالعموم، بانی قائد تحریک بالخصوص، ایم کیو ایم یو ایس اے کے کارکنان، ان تمام اسیران کی فیملی سے جتنے سن رہے ہوں گے سب کو پتا ہے، رابطوں میں رہے 6 سال. سہیل بھائی، آپ اور ہم نے ان کی پریشانیاں، ان کی تکلیف تحریک کے سامنے پہنچائی، ان کی سنی. ہمارے کلیجے لرز جاتے تھے. ہماری مائیں بہنیں کس طریقے سے عدالتوں کے چکر اور جیلوں کے چکر لگاتی رہیں، ان کی فیملیز، بچے جوان. میں تو صرف اس بات کو سوچتا ہوں، اور میں یہ سوال آج چھوڑتے جا رہا ہوں آپ کے توسط سے اپنی مہاجر قوم کے سامنے، اچھا جنہوں عاطف نے. بھائی، جی 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 عاطف اس سوال کو آپ سنبھال کے رکھیے، ابھی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں دوبارہ، اور جی وہ سوال آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور وہ سوال ضرور پوچھیے گا. لیکن مجھے ابھی ذہن میں ایک سوال ابھرا ہے، اور میں اپنے جو ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی موجود ہیں نظام بھائی کی طرف جانا چاہتا ہوں. ایک نظام بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 سہیل بھائی، آ رہی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ آپ سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا، اور وہ پوچھنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ایم کیو ایم یو ایس سی کی انتہائی اہم نوعیت کی ویڈیو بریفنگ جاری ہے، جسے آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. بغور دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے خیالات کا اظہار بھی اپنے کمنٹ باکس میں کیجیے. نظام بھائی، ابھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ہمارا مین موضوع ہے، وہ 11 مارچ 2015 کو جو ریڈ ہوا تھا، غیر قانونی، غیر آئینی، ایم کیو ایم کے مرکز پر، الطاف بھائی کے گھر پر، اور اس کے نتیجے میں جو گرفتاریاں ہوئیں، پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ اس کے بعد ہوتا رہا، جو آج کے دن تلک جاری ہے. تو اس سب کے بیچ میں، یعنی جس دن ریڈ ہوا، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے، تو وقاص علی شاہ نوجوان کو رینجرز کے اہلکار نے گولی مار کر شہید کیا. اب میرے ذہن میں اب ایک نیا سوال بھی ابھر کے آ گیا ہے کہ جہاں ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چونکہ عدالت نے اب فیصلہ دیا ہے اور ہمارے ساتھی بری ہوئے ہیں اس کیس سے، وہ ساتھی بری نہیں ہوئے بلکہ الطاف حسین بھی بری ہوئے ہیں، پوری ایم کیو ایم بری ہوئی ہے، پوری مہاجر قوم جس پر جو ہے غلط قسم کا ایک تاثر قائم کر کے پوری پاکستان کو اور دنیا کو ایک دہشت گرد قوم کے طور پر پیش کیا گیا تھا، تو وہ اس پر سے ایک بڑا الزام ہٹا ہے. تو جب وہ الزام ہٹائے، تو جب ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں نظام بھائی کہ 90 پر سے جو ہے وہ اب 90 پر کی سیل کا اب کوئی جواز نہیں رہتا، جسے سیل کیا گیا تھا ان بنیادوں پر، تو وہ ختم کیا جائے. ہم عدالت سے یہی اپیل کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں ریاست سے کہ بھائی اب یہ عدالتی فیصلے کے بعد کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا. تو اب عدالتی فیصلے کے بعد پھر یہ بھی جواز بن گیا ہے کہ وقاص علی شاہ کے قاتلوں کو، کیونکہ وہ ایک غیر قانونی ریڈ ثابت ہوا، وہ غیر قانونی حملہ ثابت ہوا، ایم کیو ایم کے مہاجروں کے، مظلوموں کے مرکز پر، کروڑوں لوگوں کا مرکز تھا، وہ قبلہ تھا، ہم اسے قبلہ سمجھتے ہیں، اپنا سیاسی قبلہ. تو اس پر جو ریڈ کیا غیر قانونی، 6 سال تک رگڑا گیا کارکنوں کو، اور اس دوران میں اس ساتھی کا جو قتل ہوا، اس قتل کو بھی جو رینجرز کے اہلکار نے قتل کیا ہے، اس کا مقدمہ بھی قائم کر کے اور اس کو چلایا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی سہیل بھائی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اب کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا کہ اس میں جو ہمارے شہید وقاص علی بھائی اور بہت سارے شہداء ہیں، جس میں میں ایک دو نام اور لوں گا، جس میں شہید آفتاب بھائی ہیں، شہید شیراز بھائی ہیں، جن کو بے دردی سے شہید کیا گیا. تو میں یہ اعلیٰ عدالتوں کو کہوں گا
रिक्वेस्ट करूंगा, मौदबाना गुजारिश करूंगा कि उस वक्त के जो फौजी सरबराह और सिंध के जो आला हुकाम जो हैं, गवर्नमेंट हैं, उनको उनको इस इन शहीदों के कत्ल के केस में नामजद किया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए, जब तक अदलिया आजाद नहीं होगी, जब तक फैसला नहीं होगा, जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप बताइए हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अभी आपने देखा होगा कि काजी ईसा साहब जो सुरखरू हुए हैं, इनमें ये बहुत ही ज़बरदस्त सच्चाई पर मबनी और सच की फतह का ऐलान था, और आज इस फैसले से हुकूमती बदनीयती का जनाजा निकल गया है। तो मैं अपील करूंगा ठीक कि है। उस दौर के जो भी हुक्मरान थे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक है जी सोहेल भाई। ठीक, निज़ाम भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आतिफ भाई, आपको आवाज़ आ रही है? आपका एक सवाल था, वो कर लीजिए जी ताकि फिर हम इसको वीडियो ब्रीफिंग को समेटें। बस बहुत बहुत शुक्रिया उसूल भाई। बस सवाल में करने से पहले दो बातें मुख्तसर ये नहीं थी। यकीनन आपको पता है कि जब से ये 11 मार्च का फैसला आया और जो है दुनिया भर में कारकुनान ने इदारों को जो है दुनिया के ह्यूमन राइट्स कमीशन को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, सबको जो है पटिशंस का भी एक सिलसिला रहा, आगाही का सिलसिला रहा, और यकीनन अभी एक जो है हैशटैग भी चल रहा है अनसील 90 के नाम से। उस हैशटैग का भी जिक्र करना था, अगर आपके साथी आईटी के साथी उस हैशटैग के हवाले से उसको दिखा दें। और एक पोल है जो एमक्यूएम अमेरिका की जानिब से, एक पोल जो है क्या कहते हैं वो हमने चलाया है जो है ट्विटर हैंडल पे, एमकेएम यूएसए 90 के ट्विटर हैंडल पे, कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से 6 साल बाद 90 से गिरफ्तार एमकेएम के बेगुनाह कारकुनान को बाइज्जत बरी करने के बाद 90 समेत खुर्शीद मेमोरियल हॉल और दीगर अवामी दफातर से गैर कानूनी बंदिश फिलफौर खत्म की जाए। ये पोल हैशटैग अनसील 90, जी ये हाँ नहीं पता नहीं, ये पोल सोहेल भाई, पोल जो है हमारा, ये 24 घंटों के लिए ट्विटर हैंडल पे एमकेएम यूएसए 90 के, हमारे एमकेएम यूएसए का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे मौजूद है। 24 घंटे के लिए तमाम साथियों से, कारकुनान से, अहले इल्म से, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से ये गुजारिश है कि इसको भरपूर उस पर अपनी राय, अपनी वोटिंग दें। आप ये कतरा कतरा समंदर बनता है, और इस मैसेज को, इस पोल को तमाम दीगर दोस्त अहबाब तक पहुंचाएं। और ये बात आज की प्रेस रिलीज, आज आपने शायद अब तमाम नाजरीन के नजरों से गुजरी है कि अल्ताफ भाई ने, आला अदलिया ने जिस अंदाज में काजी फायज ईसा के जो केस को उठा के फेंका, जो फौज ने अपनी अना, अपने नफ्स और अपने जबर की तस्कीन के लिए उनके ऊपर एक, और जो है एक उनके ऊपर एक केस, एक मुकदमा कायम किया था, सदारती ऑर्डिनेंस या रेफरेंस के सूरत में, सो नॉट ऑर्डिनेंस, रेफरेंस जमा किया था, उसको उनके मुंह पे जीएचक्यू के मार के फेंका है। उस पे भाई के कहे हुए अल्फाज हैं, मैं तो, मेरी उम्मीद तो, मेरा आपकी, हमारी, मेरी और आप, हम सब की उम्मीद तो हमारा कायद है। और कायद ने ये बेशक। उम्मीद आज लगाई अदलिया से कि शायद अभी भी कुछ गुंजाइश मौजूद है इन अदलिया के जजेस के अंदर, कि वो शायद इंसाफ के तकाजे पूरे करें। अलगर्ज ये कि मेरा जुमला है, अलगर्ज ये कि उन्होंने अपने बेटी भाई के लिए आज थोड़ी जुर्रत दिखाई और अपने इदारे की जो जो है अपने इदारे की शक्ल, अपने इदारे को बचाया, जजिस पे होने वाले हमले से बचाया। जो इस तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये दरख्वास्त करता हूँ तमाम आला अदलिया के जजिस से कि देखें, खुदा ने आपको अपना नायब मुकर्रर किया है। जमीन, जो काम खुदा ने अपने हाथ में रखा है इंसाफ का, वो आपके हाथ में दिया है। किसी से ना डरो, इन जनरलों से, इस करप्ट एस्टेब्लिशमेंट से किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इंसाफ के तकाजे पूरे करो। एमकेएम के बेकुराह कारकुनान
کی رہائی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ایم کیو ایم کے لاپتہ کارکنان کی اپنے گھروں پر واپسی ہونی چاہیے. بانیوں قائد تحریک کی تقریر پر سے پابندی جو لاہور ہائی کورٹ نے لگائی ہے اس کو اعلیٰ عدلیہ فی الفور اس پابندی کو ختم کرے. الطاف بھائی ایک عوامی رہنما، لیڈر، استاد، فلاسفر، مینٹور، ہمارے آپ کے لیے، ان مظلوم قوموں کے لیے سب کچھ ہے. ان کو اپنے لوگوں تک رسائی دو. اپنے جو گناہ تم نے کر لیے، جو عدلیہ سے ہوئے، جو ادارہ سے ہوئے، ان گناہوں کا خدارا اپنا خمیازہ ادا کرو. اور 9-0 کی بندش سمیت تمام غیر اعلانیہ، غیر انسانی، غیر قانونی، غیر آئینی پابندیاں جو الطاف بھائی اور ایم کیو ایم پہ لگائی ہیں وہ فی الفور ختم کرو. نہیں تو جو تالا تمہارے ملک، تم نے تالا اس درویش کے گھر پہ لگایا تھا، قدرت نے تمہارے ملک پہ، اس ملک پہ تالا لگانا شروع کر دیا. اس تالے کی پکڑ اور مضبوط ہوتی رہے گی. تو یہ میری یہ اپیل بھی ہے اور یہ سوال رکھتا ہوا جا رہا ہوں کہ خدا را اپنی قوم کے سامنے جو اس منحوس، اس منافق، اس بے شرم میڈیا ٹرائل کی زد میں آ جاتی ہے کہ اٹھو اور ان میڈیا مالکان کی گربانوں پکڑو، ان نیوز اینکروں کی گرفت کرو، ان سے پوچھو کہ تم نے 6 سال، 8 سال، 10 سال ان بچوں کے والدین کو، ان کے باپ، ان بہنوں کے شوہروں کو، ان ماؤں کے بچوں کو دہشت گرد بنایا، بتا کے پوری میڈیا پہ ان کی تصویریں، ان کی تذلیل، ان کی کردار کشی کی. آج ان کے بچوں کو یہ عدالتیں، یہ ملک اور خاص طور پہ یہ منحوس میڈیا مالکان اور ان کے جو کھلے سانڈ بنے ہوئے ہیں، ان کے بے شرم یہ میڈیا کی یہ جو اینکر پرسنز ہیں، یہ کیا جواب دے گے ان کے بچوں کو کہ تمہارا باپ 6 سال بعد، 8 سال بعد بری ہوا باعزت. ہم تم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے تمہارے باپ کی، تمہارے گھر کی، تمہارے مستقبل کے جو ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، وہ بیچ میں تھوڑی سی انٹرپٹ ہو گئی تھی. جی اس کے اوپر یہ سوال میں چھوڑتا جا رہا ہوں اپنی قوم کے سامنے کہ اب دیکھتے ہیں جس قوم کو، جو ہمارا سیاسی مرکز تھا، سیاسی قبلہ تھا 9-0، جس انداز میں میڈیا ٹرائل اس قوم کا، مہاجر قوم کا اور اس کی واحد نمائندہ جماعت ایم کیو ایم اور کردار کشی کی، اب دیکھتا ہوں، اس قوم سے سوال کرتا ہوں کہ اب بتاؤ 22 اگست کا فیصلہ بانیوں قائد تحریک کا وہ درست تھا یا غلط تھا بھائی. اور تم آج تمام قوم یہ دیکھ لے کہ ظلم کے نظام کو، جس کو الطاف بھائی نے 22 اگست کو لات ماری تھی، آج وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے. آج یہ فیصلے اس کی منہ بولتی ثبوت ہیں، گواہی ہیں. اور تمام قوم سے یہ سوال آخری میں کہ ان بچوں کا سوچے، ان کی بہنوں کا، ان بیویوں کا سوچے جو اپنی شوہر کا 6-6 8-8 سال تک انتظار کرتی رہی، ان کو کیا جواب دیں گے. یہ سوال میں چھوڑتا جا رہا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ رمضان المبارک کا دوسرا شرح ہے. دنیا بھر کے اندر زکوٰۃ، فطرات اور عطیات کا سلسلہ جاری ہے. ایم کیو ایم امریکہ بھی یہاں پر زکوٰۃ، فطرہ اور عطیات جمع کرتی ہے. یہ فلائر بہت اچھا چل گیا. وفا فاؤنڈیشن ایک نان پولیٹیکل چیریٹی آرگنائزیشن ہے جس کے تحت غریبوں کی اور پریشان لوگوں کی داد رسی اور کفالت سالہ سال سے کی جا رہی ہے. مہینہ بھر سے ان کی بچوں کی تعلیم، تربیت کے حوالے سے یہاں سے اپنے زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنے خیرات دل کھول کر پے پال کے تھرو اور ویلز فارگو بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے، اس میں جمع کریں. انشاءاللہ آپ کا یہ عمل آپ کے آل و اولاد، آپ کے روزگار میں برکت اور آپ کی اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا. ان الفاظ کے ساتھ سہیل بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بانیوں قائد تحریک کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کو اور ہمیں، ہم سب کو ان کے لیے راحت کا سبب بنائے. اور آمین. اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ یہ مظلوم قوم ہے، یہ مظلوم قوم اس رمضان کی بابرکت مہینے میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام شہیدوں کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام لاپتاؤں کی اپنے گھروں کو واپسی ہو جائے، تمام اسیر اپنے گھروں کو آ جائیں، اور یہ
عدلیہ اور یہ بے شرم ریاستی ادارے یہ ہوش کے ناخن لیں، اور ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں اور عوام الناس کو انصاف فراہم کریں، اور ہم سب کی دلوں کی دھڑکن بانیوں کا طریق الطاف حسین بھائی اور ان کی تنظیم MKM اور ان کے دفاتر سے فی الفور تمام پابندی ختم کی جائے۔ والسلام۔ جی مہاجر، جی مہاجر، جی الطاف بھائی، بہت شکریہ صلی اللہ۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ یہ عاطف شمیم بھائی تھے جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اپنے نکات پیش کر رہے تھے۔ MKM USA کی ویڈیو بریفنگ اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ بس میں آخر میں آپ سب سے میں بھی یہی عرض کروں گا، تمام ارباب اختیار سے، خاص طور پہ عدالتوں سے، عدالتوں کے ججز سے، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے ججز سے، کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور الطاف بھائی نے جو پچھلے دنوں 3 لیکچرز دیے ہیں خاص طور پر جسٹس سسٹم کے عنوان سے، ان لیکچرز کو نہ صرف پاکستان کی عدالتوں کے ججز کو سننے چاہیے، وکیلوں کو سننا چاہیے، بلکہ ان فوجی جرنیلوں کو بھی سننا چاہیے۔ وہ 3 لیکچرز سنیں جو جسٹس سسٹم کے اوپر قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ابھی پچھلے دنوں دیے ہیں۔ وہ تینوں لیکچرز انتہائی اہم نوعیت کے ہیں، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے الطاف حسین بھائی نے ایک بار پھر گیند آپ کے کورٹ میں ڈال دی ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ الطاف حسین کے ان لیکچرز کو سننے کے بعد اپنی روش کو درست کریں۔ اس ڈوبتے ہوئے انصافی نظام کو، اس ڈوبتی ہوئی ریاست کو اگر بچانا ہے تو آپ کو انصاف برابری کی بنیاد پر سب کو دینا ہوگا۔ آپ کو انصاف سب کو ایک نظر سے دیکھ کر دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ الطاف حسین کے لیے انصاف کا ترازو کچھ اور کہے اور مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف کے لیے انصاف کا ترازو کچھ اور کہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے الطاف بھائی چونکہ اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں، جیسے کہ ابھی عاطف بھائی نے بتایا، تو اور الطاف بھائی کا ایک مکمل اسٹیٹمنٹ اس وقت جاری ہوا ہے جو سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے سٹنگ جج ہیں، جن کے خلاف ایک بڑا ریفرنس چل رہا تھا، ایک بڑا مقدمہ چل رہا تھا، اس کا فیصلہ ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کے ججوں کی اکثریت نے بڑا بولڈ فیصلہ دیا ہے، بڑا بولڈ، بڑا حق پرستانہ فیصلہ دیا ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرخرو ہوئی ہیں۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو اس فیصلے کے بعد اس حد تک تو امید ہوئی ہے کہ جس جسٹس سسٹم کو الطاف بھائی یہ سمجھ رہے ہیں، اور وہ ہے بھی کہ وہ ڈوب چکا ہے، وہ مر چکا ہے، تو الطاف بھائی نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ مرا نہیں ہے پوری طرح، بھی وینٹیلیٹرز پر ہے، اور وینٹیلیٹرز سے لوگ واپس بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، یہ ریاست کے اوپر ہے کہ وہ وینٹیلیٹرز پہ پڑے اس انصاف کے نظام کو مکمل طور پر کھڑا ہونے دیتی ہے۔ یہ ججز پر مشتمل ہے، تمام ججز پر، حق پرست ججز پر، جو بولڈ اور بغیر جھکے، بغیر بکے، بغیر ڈرے فیصلے کر رہے ہیں آج بھی، ان پر منحصر ہے کہ وہ ہمت سے کام لیں اور دلیری کے ساتھ فیصلے کریں۔ ایک دلیری والا فیصلہ ہے کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اب جب کہ عدالت نے MKM کے کارکنان کو بری کیا ہے، عدالت نے اپنے عدالتی فیصلے کے مطابق 9/0 پر 6 سال قبل ہونے والا جو ریٹ تھا رینجرز کا، فوج کا، وہ بالکل غلط ثابت ہو گیا ہے، وہ غیر قانونی، غیر آئینی ثابت ہو گیا ہے، تو لہٰذا اب 9/0 کی بندش جو ہے وہ بنتی نہیں ہے۔ اس لیے الطاف بھائی کے گھر پر سے جو سیل لگائی گئی ہے اور خورشید بیگم میموریل ہال پر جو سیل لگائی گئی ہے وہ کھولا جائے، اس کی سیل کو توڑا جائے، عدالت فیصلہ کرے، عدالتی ججز جو ہیں وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں، سموٹو ایکشن لے کر وہ سیل توڑوائیں، اور 9/0 خورشید بیگم میموریل ہال اور الطاف بھائی کا گھر الطاف بھائی کے حوالے کیا جائے کہ وہی اس کے مالک ہیں، وہی MKM کے مالک ہیں، ان کے حوالے کیا جائے۔ اور نہ صرف یہ کیا جائے بلکہ الطاف بھائی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے 2015 میں جو فیصلہ دیا تھا، جو ان کے خلاف ان کی تحریر و تقریر پر پابندی لگائی تھی، ان کی تحریر اور تقریر پر پابندی کا فیصلہ بھی واپس لیا جائے
اور ان کو اپنے لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ کروڑوں لوگ ہیں جو ان کو چاہتے ہیں، ان کو سننا چاہتے ہیں، ان کو سننے دیا جائے۔ تو یہی ہماری درخواست ہے اور اپیل ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان پر اپنا فضل و کرم رکھے، ہر طرح کی زمین آسمانی بلیات سے انہیں محفوظ رکھے، صحت مند رکھے، تندرست توانا رکھے، اور ان کو چاق و چوبند رکھے، اور ان کی قیادت میں پوری مہاجر قوم ہی نہیں بلکہ تمام مظلوموں کو ان کی منزل مقصود پر پہنچائے، اور کسی صبح اور ایسے صبح کا سورج دیکھنا نصیب فرمائے ان کی قیادت میں، کہ جہاں ظلم و بربریت نہیں ہو، جبر نہ ہو، جہاں زور زبردستی نہیں ہو، جہاں انصاف سب کے لیے ہو، جہاں تعلیم سب کے لیے ہو، جہاں صحت کی سہولتیں سب کے لیے ہوں، جہاں امن ہو، آتشی ہو، جہاں خوف نہیں ہو کسی ماں کو کہ اس کا بیٹا گھر سے گیا ہے تو واپس نہیں آئے گا، جہاں خوف نہیں ہو کسی بہن کو کہ اس کا بھائی گھر سے باہر گیا ہے تو واپس نہیں آئے گا، جہاں خوف نہیں ہو کسی بیوی کو کہ اس کا شوہر گھر سے باہر گیا ہے تو واپس نہیں آئے گا۔ ایک ایسی صوبہ، ایک ایسی سرزمین، ایک ایسی آزادی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے MKM USA کی اس ویڈیو بریفنگ سے ہم سب کو۔ اللہ حافظ۔ الطاف حسین سچا نڈر، الطاف حسین میرا رہنما، مظلوموں کا سائبان، جرت کا ہے نشان، ہم سب کی جو ہے جان۔ He's the right man, right man۔ اے مہربان میرے مہربان، پوری ہو دعا، اب کچھ بھی تو فکر نہیں، تجھے پا کے ملا ہے مکمل یہ جہاں۔ اے رہنما میرے رہنما، تیرے نام کے سوا اب کچھ بھی تو سننا نہیں، چلتا ہی رہے گا اب یہ کارواں۔ میرے رہبر میرے قائد، نظر و کرم پہ سب بارہ، میرے رہبر میرے قائد، مظلوموں کا تو نارا، میرے رہبر میرے قائد، تجھ پہ جانو تن بارہ، میرے رہبر میرے قائد، تو ہے مسیحا ہمارا۔ تیرے سوا کوئی بھی انسان نہیں، خود درد سہے اور بانٹے خوشیاں۔ اے رہبرا میرے رہبرا، تجھ سے واسطہ، تو منزل ہے اور تو ہی اس منزل کے آگے کا راستہ۔ میرے رہبر میرے قائد، نظر و کرم پہ سب بارہ،